اپنے قلب کو، روح کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھیں، دل ٹھنڈا رکھیں اور ہلکا پھلکا مسکرائیں اور لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور لوگوں سے پیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دل کے بوجھ لے کے مر جائیں۔ میں آپ یقین کریں کچھ وصیتیں سن کے خوف آتا ہے، فلانے کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا۔ اور بس کریں یار، اتنی لمبی تو لڑائی کوئی نہیں، کیوں اتنا مطلب لمبا رٹا ڈال لیا ہے کہ فلانا منہ بھی نہ دیکھے، فلاں جنازے میں بھی نہ ہے، اتنا لمبا نہ مطلب اپنی زندگی میں اللہ نے ہمیں مختصر بنایا ہے، تھوڑے وقت کے لیے آئیں، اتنا ہی اپنا دائرہ کار بنائیں، وسعت کی طرف زیادہ نہ بڑھیں، قلب کو قلب سلیم کریں۔ اقبال کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بات میں اثر ہو تو دل جاگنا چاہیے، دل جاگنا۔ کسی نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم نے اس کو کسی اور طرف لگایا ہی نہیں، مدینے والے کی یادوں میں لگایا ہوا ہے، ہم نے مصروف رکھا ہے، دائیں بائیں جاتا ہی نہیں۔ جس کا دل سلامت ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے۔ زبان کا سچا ہو، دل سلامتی والا ہو۔ صحابی نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے، دل کی سلامتی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دل کی سلامتی یہ ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں عداوت نہ ہو، کدورت نہ ہو، رب کریم کے بندوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل ترین انسان ہے، وہ ایک بہترین انسان ہے، بہترین۔ بہت سارے لوگ خوشامد اتنی سونی کرتے ہیں، جب بھی بڑی تگڑی ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ نہ صرف گلے نہ ملیں، ان کا دل بھی کسی سے مل ہی جائے۔ ساری زندگی انہوں نے تعلقات بنائے ہیں لیکن پیار نہیں بڑھایا۔ تعلقات ان کے ہیں، وہ بتاتے ہیں میرے بڑے تعلقات ہیں، فلانا سے بھی میرا تعلق ہے، فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانا بھی۔ تعلقات ہونا اور چیز ہے، لیکن روح اور دل کا رشتہ ہونا اور چیز ہے۔ کیونکہ ہم ذاتی طور پہ کسی کو اچھا جانتے ہی نہیں، کسی پہ آج تک دل کھڑا ہی نہیں ہوا، ہمیں کوئی نہ کوئی کمزوری نظر آ جاتی، اور کچھ لوگ معاشرے میں پرموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، بغض کو، عداوت کو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، تو ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو میں چونکہ ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈسکس کرے، تو چائے پی، کھانا کھا، لیکن تو غلط ڈائریکشن پہ چڑھ گیا ہے۔ وہ بندہ اس کو مطلب اس کا قد کاٹ ہی وہ بڑا آدمی ہے، وہ مجھے کیسے ڈسکس کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ سب چلے گئے، 2-4 دن کے بعد مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں نے بھی بڑا وقت گزار دیا ہے، پر جو جواب آپ نے دیا ہے نا، پچھلی معافی دے دے، آج کے بعد ایسا کام کوئی نہیں کروں گا۔ ہم نہ چسکا لے کے سنتے ہیں ایسی باتیں جو ہمارے دلوں میں دوسروں کی عداوت پیدا کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ لوگ ہاتھ کیا کر جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، یعنی آپ اس کی بھی بات سنتے ہیں جو آپ کی ماں کے خلاف آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، او خدا کے بندو اس کی بھی سن لیتے ہو جو آپ کے والد کے بارے میں جس نے بات، وہ سن لی آپ نے، یہاں بٹھا لی، یعنی قبلہ، کعبہ، شیخ، استاد اور مرشد کے بارے میں جس نے کچا جملہ، آپ نے وہ بھی سن لیا۔ تو پھر تو آپ نے موقع دیا نا میل کو اندر تک، روح تک اترنے کا۔ آپ کو پتہ ہے میرے رسول کریم کا وہ قلب اطہر ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ نزل علی قلبک، محبوب یہ جو میں نے قرآن پاک نازل کیا میں نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے فضل کر کے آپ کا دل نرم کر دیا غلاموں کے آگے، اور یہ میرے رسول پاک کا قلب اطہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے گلے سے لے کر ناف تک حضرت جبریل نے انگلی چلائی اور میرا سینہ کھلا اور اندر سے دل نکالا، اور پھر رب نے جو معرفت کے نور بھیجے تھے وہ اس کے اندر داخل فرمائے۔ آپ میری بات کو سمجھے، اتنا پاکیزہ قلب اطہر، کوئی چیز وہاں جا سکتی ہے؟
किसी शख्स का डाला हुआ फितना माज अल्लाह कुछ सोच भी सकता है वहां तक जाएगा, लेकिन आप पढ़ें तिरमिजी के लफ्ज, कलम टूट गए, तरबियत खत्म हो गई इन बातों पे। इतनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, सुनो भाई मेरे गुलामों, मुझे कोई बंदा किसी सहाबी के बारे में कोई बुरी बात ना पहुंचाए। हुजूर आपका तो दिल साफ है, आपका तो नूरुन अला नूर है, उससे तो कुरान गुफ्तगू करता है, कोई पहुंचा भी देगा तो क्या असर होगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया वो दरवाजा खोलना ही नहीं जिससे लोगों की अदावत दिल में आती है। फरमाया कोई मुझे किसी के बारे में कोई बात ना पहुंचाए, इसलिए कि मैं जब तुम्हारे सामने आना चाहता हूं तो खुले सीने के साथ आना चाहता हूं। आप मेरी बात को समझें। आप कहते हैं नहीं जी जरा सुनाओ भला वो क्या कह रहा था, जरा करना बात जल्दी करना, बड़ी परेशानी लग गई है, जल्दी बता। तो अब वो बताएगा तो अंदर मैल तो आएगी। लोग सुनते हैं, तलाश में रहते हैं। वो मेरी बात नहीं है, हरफ रूमी की बात है। वो कहते हैं मक्खियां दो किस्म की होती हैं, एक जब भी बैठती है फूल पे बैठती है, लेकिन फिर जब छोड़ती है तो शहद छोड़ती है, और एक जब भी बैठती है किसी गंद पे बैठती है, कोई कमजोरी ढूंढती है, कोई गलत बात तलाश करती है, फिर जब छोड़ती है तो बीमारी छोड़ती है। आप उन मक्खियों से बचें जो गंदगी तलाश करती हैं और फिर आपके दिल में बुग़्ज़ उगाती हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार मुझे कोई बात ना पहुंचाना। मैं नहीं चाहता कि जब कोई बात पहुंच जाती है तो फिर मजमे में बंदा नजर डालता है तो वो बंदा चुभता है जिसके बारे में पता होता है कि इसने ये कहा था, ये किया था। तो हुजूर फरमाते हैं मैं जब तुम्हारे सामने जाना चाहता हूं तो खुले दिल के साथ जाना चाहता हूं। तो अदावत प्रमोट होती है, बाकायदा कहानियां सुनाई जाती हैं, खबरनामे जारी किए जाते हैं, फटाफट जनाब तैयारी होती है। और ये और मैं कहता हूं कि करने वाले का इतना नुकसान नहीं, सुनने वाले बड़े शौक से सुन रहे होते हैं। ये गलत है, ये अच्छे लबो लहजे वाले लोग ये काम नहीं करते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को इस बाबत बार बार इरशाद फरमाते हैं। एक दिन हुजूर फरमाने लगे कि मुझे तुम पर डर है कि पुरानी उम्मतों की बीमारी कहीं तुम्हारे अंदर भी सरायत ना कर जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको भी डर है, और वो कौन सी बीमारी है? बाज़ लोगों ने ये शायद समझा कि वो कोई ताउन का या कोई और गहरा मर्ज है। तो हुजूर फरमाने लगे नहीं, पुरानी उम्मतों में ना बीमारी थी तकब्बुर की, हसद की, बुग़्ज़ की, अदावत की, दिल एक दूसरे के बारे में सख्त हो गए थे। आप कभी पढ़े ना बनी इसराइल वालों को, फिरौन की फौजें पीछे लगी हुई हैं, आगे दरिया आ गया है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म दे रहे हैं कि रब ने रास्ता बना दिया निकलो, लेकिन उनका ऐलान है कि चूंकि हम अगरचे आपके मानने वाले हैं, अगरचे सारे फिरौन को दुश्मन जानते हैं, पर 12 कबीले हैं, आपस में चूंकि हमारी लड़ाई है, एक रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हमें 12 रास्ते चाहिए। शदीद प्यास लगी है और उनसे कहा गया कि डंडा मारेंगे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पे, अल्लाह वहां से चश्मे निकालेगा, पी लो। उन्होंने कहा एक नहीं पिएंगे, 12 कबीले चूंकि हमारा इख्तलाफ है, एक से पानी नहीं पी सकते, हमें 12 अलग अलग चाहिए। हुजूर फरमाने लगे वो जो पुरानी उम्मतों में अदावतों की बीमारी थी, मुझे डर लगता है वो तुम्हारे बीच ना आ जाए। ओ यारो, इतनी सख्त अदावतें, इतना घुटन, इतनी हमारी तबीयतें एक दूसरे के बारे में सख्त। आप कभी लोगों का लबो लहजा महसूस करें, जब वो किसी के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि वो तो शख्स शायद मार देना चाहिए, इतना बुरा है। थोड़ी सी इख्तलाफ राय को इतनी शिद्दत की अदावत बना लेना, इतना बुरा। कई अल्लाह वाले छुप गए, बहुत सारे रब करीम के बंदे थे जो दुनिया छोड़ के कोनों में लग गए। उन्होंने कहा नहीं गुजारा होता हो भाई, ना खौफनाक। मैं किसी कमजोर आदमी की बात नहीं करने लगा, एक दलेर आदमी, हस्बन नस्बन अखलाकन मुरव्वतन, हर ताल्लुक से शानों वाले हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े आदमी कि इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे लोग कहते हैं कि अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक के पास ना रहता तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। इमाम जाफर सादिक तरबियत जब की तो किन की इमाम आज़म की, हज़रत दाऊद ताई की, जनाब सुफियान सौरी की। पर शाह फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं आखिरी उम्र में हज़रत जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक ना हुजरे में बंद हो गए थे, बाहर नहीं आते थे।
बस असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी हुजरे में। एक दिन हज़रत सुफियान सौरी ने मिन्नत की आके उनके बच्चों की, खुद्दाम की, कहा हज़रत से कहो मैं पुराना नौकर हूँ, मुझे थोड़ी ज़ियारत का मौका मिल जाए, मेरी तो आंखें तरस गई हैं, करम नवाजी हो जाए। तो हज़रत को जाके अर्ज़ की कि सुफियान सौरी मिन्नत कर रहे हैं, आपने इजाज़त दे दी। हज़रत सुफियान सौरी अंदर गए तो दर्द से कहा हुजूर आप तो 2 जुमले कहते थे तो दिल बदल जाते थे, कितने लोग मुंतज़िर हैं आपके कलिमात तय्यबात के लिए, ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए, और आप यूं गोशा नशीन हो गए। तो जिगर गोश रसूल, नवास रसूल इमाम जाफ़र सादक आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे सुफियान तुम्हें क्या बताऊं, लोगों के लफ्ज़ों में बड़ा प्यार है पर दिलों में वफा कोई नहीं। वो बेकदरा कुछ कदर नहीं कीती खूब तसल्ली हू, ये दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हूँ, कदर नहीं की लोगों ने। मैं अब मैं अपना आखिरी वक्त अपने रब रसूल के साथ गुजारना चाहता हूँ। लोगों के लफ्ज़ों में बड़ी वफा है पर दिलों में इनके वफा, इमाम जाफ़र सादक जैसे लोग छुप गए। हम अपने रवैयों से अगर इन चीज़ों को निकालेंगे, दिलों को साफ करेंगे, तो बड़े बड़े कीमती वजूद हैं जिनसे हमारा रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन अगर हसद की, अदावत की, बुग़्ज़ की ये भट्टियाँ जिस तरह तप रही हैं आज माशरे में, ये तपती रहीं तो बड़े बड़े लोग हैं जो मंजर से हट जाते हैं, मुकाबला नहीं कर पाते लोगों की अदावतों का। रब करीम का बंदा साफ दिल होता है, वो हसद बुग़्ज़ अदावत का मुकाबला नहीं करता, वो कोने में हो जाता। वो कहते मैं इस दौड़ वाला नहीं हूँ, इसलिए कि अल्लाह के बंदे तलवार के साथ, तो मैं बड़ी बात करने लगा हूँ अगर आपकी समझ में आ गई तो, रब के बंदे तलवार से तो लड़ाई कर लेते हैं पर मुनाफिक के निफाक के साथ मुकाबला कैसे करें, वो किस तरह करके वो उस जगह पे आके साजिश करें जहाँ छोटे लोग साजिश करते हैं, फिर वो बचने लग जाते हैं। ये दौरी नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा, फिर वो लोग निकल जाते हैं। अपने दिल को कुशादा करें, हौसलों को बड़ा करें, आप अपने दिल में सुकून पाएंगे, इत्मीनान कल्बी अल्लाह करीम अता फरमा। और ये आता कैसे है बुग़्ज़? एक तो सोचें बड़ा अच्छा, हमेशा सही सोचें, हमारी सोचें गड़बड़ हो जाती हैं। दुरुस्त समत अपनी सोचों को लेकर के जाएं, आप अच्छा गुमान रखें, सोचों को मुस्बत रखें। एक तो सोच मुस्बत, दूसरा मैं आपसे मिन्नत करूंगा, आज बड़ा सोना वक्त है, जिंदगी में दौलत की दौड़ कभी ना लगाना, कभी ना। और जिंदगी में किसी बंदे को भी तोलना है तो उसे दौलत के तराजू में नहीं तोलना, कतन नहीं, वरना अदावत खत्म ही नहीं होगी। आप यकीन करें, हम पेंडू लोग हैं, छोटे भाई को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बड़ा दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हौसलामंद बड़ा भाई, हौसलामंद था, दलेर था, पर वो बाहर आया, उसने कहा मैं काट के रख दूंगा, किसी की जुर्रत है मेरे भाई को हाथ लगाए। और उसकी मां ने भी कहा, पर उसने कहा मां नहीं, मेरी बात मेरे भरा नूं मेरे हुंदे सवाल ही नहीं। ओहो, फिर दौलत ने बुग़्ज़ पैदा कर दिया। फिर वही बड़ा भाई खुद बंदूक लेके छोटे पे तान के खड़ा हो गया कि कार्नल वाला प्लाट दे वरना गोली मारने लगा। ओहो, इतनी अदावत दौलत की खातर। हज़रत उमर का ज़माना था, बहुत सारा माल आ गया, मस्जिद नबी में ढेर लग गए, तो हज़रत फारूक आज़म मस्जिद नबी के सुतून से लिपट के रोने लगे, आंखें छम छम बरसने लगी। उमर शुक्र का टाइम है, आप रो रहे हैं। फरमाने लगे हुजूर का ज़माना अच्छा था, सवेरे रोटी मिलती थी, शाम नहीं मिलती थी। अबू बकर का दौर अच्छा था, एक वक्त खाते थे, एक वक्त भूख काटते थे। मेरे लिए ये आजमाइश रह गई थी, इतने इतने ढेर माल के आ रहे हैं। आप फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता, जहाँ माल आता है वहाँ अदावत भी आती है, बुग़्ज़ भी आता है, नफ़रतें भी आती, अब तबाही उतरेगी। अब इसके लिए लोग लड़ेंगे, अब भागेंगे, लालच के रिश्ते बनाएंगे। अब लोगों को शीशों में उतारने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलेंगे, चापलूसियां करेंगे, खुशामदें करेंगे, तबाही उतरेगी। और यार, रिश्तों को पैसों के तराजू में न तोलें, वरना अदावत बढ़ जाएगी। दौलत बड़ा बुग़्ज़ पैदा करती है, इसकी दौड़ लग जाती है। भाभी कहती है भाई से कि तेरा बड़े भाई ने खरीद ली है फलानी चीज़, अब तू ना खरीदे तो गुजारा नहीं होता।
وہ بڑی دور چلے گئے لوگ، نفرتیں عداوتیں عروج پکڑ، کبھی نہ تولیں کبھی۔ او یار بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، ماں جایا بھائی، اس سے دولت اچھی ہوتی ہے، اس سے مکان اچھے ہوتے ہیں، بھائیوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں چیزیں۔ اوہو بات کو سمجھے، لیکن الجھ گئے لوگ۔ ماں جائے جو کسی کو اشارہ نہیں کرنے دیتے تھے میرا بھائی ہے، پھر انہوں نے گلے کاٹنے شروع کیے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کیے، عداوتیں روج پکڑ گئیں، اور سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ، سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ دولت بغض پیدا کر گئی، نفرت پیدا کر گئی، خرابی کر گیا سارا ماحول۔ تو یہ عداوتیں ان کو نکالیں، اس کو دل کو صاف کریں۔ اے دل رب سونے دا حجرا تے پا فقیرہ چاہتی ہو، اس پر تھوڑی توجہ دے، اس پر نظر کر، یہاں رب قریب نے آنا ہے، اس پر غور کر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، میں اور جناب عبداللہ ابن عمر، تو حضور نے فرمایا ابھی تم پر ایک شخص آئے گا۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے، ابھی ایک جنتی آنے لگا۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں سادہ سا بندہ، وضو تازہ کیا ہے تو کپڑا بھی نہیں استعمال کیا، تولیہ بھی نہیں استعمال کیا، پانی داڑھی سے گر رہا ہے، اور جوتے اس نے الٹے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کو میرے جوتے نہ لے جائے۔ دو چار باتیں کی چلا گیا، اگلے دن اتفاق سے پھر بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، وہ ایک جنتی مرد ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نظر اٹھائی تو وہی کل والا آدمی، مؤدب بڑا ہے، حضور کی بارگاہ میں آیا تو وضو کر کے آیا ہے، اسی طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے، ہاتھ میں جوتے تھامے آ کے بیٹھ گیا، چند باتیں کی چلا گیا۔ اللہ کی قدرت، حسین اتفاق، تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا ایک شخص آنے لگا ہے۔ حضور کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ آیا، بیٹھا، بات چیت ہوئی، ہمیں اس پر بڑا رشک آنے لگا، کمال نہیں ہو گئی؟ حضور تو کسی کو اشارتاً جنتی کہہ دیں تو اس کی موج لگ گئی، تو اسے تو حضور نے 3 دفعہ جنتی کہا، اتنا بڑا اعزاز اس کو ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ جب باہر نکلا تو میں اس صحابی کے پیچھے ہو گیا، میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو 3 دن مجھے اپنے گھر میں مہمان نہیں بنا لیتے؟ تو کہنے لگے بسم اللہ، میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، روکھی سوکھی کھاؤں گا، آپ بھی کھائیے گا، جس ٹوٹے پھوٹے بستر میں سوؤں گا آپ بھی سوئیے گا۔ میں اس کے گھر 3 دن اور 3 راتیں مہمان رہا۔ کیوں؟ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول پاک نے 3 دفعہ اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک تو وہ ضرورت کے وقت بولتا، باقی ٹائم چپ رہتا، اور کوئی خاص عمل نہیں، روٹین کی نماز پڑھتا، وہ روٹین کے وظائف پڑھتا، میں اس سے زیادہ نفل پڑھتا، میں رات کو تہجد کے لیے اٹھ جاتا، وہ سویا ہوتا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا نا دائیں بائیں تو پھر اس کی زبان پر میں کوئی اللہ کا ذکر سنتا، وہ سویا رہتا۔ 3 دن 3 راتیں میں رہا۔ میں نے اسے کہا میں جاؤں، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، پر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ مہربانی کس تعلق سے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک شخص دور سے آئے تو مہمان بنے سمجھ میں آتا ہے، اور ایک ساتھ والے محلے سے آ کے کہے آپ کے گھر میں 3 دن رہنا ہے، اس کرم نوازی کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اسے کہا بھائی 3 دن تو ہمارے بیٹھے بیٹھے حضور کی بارگاہ میں آیا، اور 3 دن رسول کریم نے تیرے لیے جنت کا اعلان فرمایا، لیکن یار میں 3 دن تیری ٹو میں رہا، میں چاہتا تھا کہ میں بھی وہ خیر والا عمل تجھ سے حاصل کروں، اور میں بھی کروں تاکہ رب کریم میرے اوپر بھی رحمت فرمائے اور حضور میرے بارے میں بھی جنت کا اعلان کریں، پر میں تو سمجھتا ہوں میں تجھ سے زیادہ نفل پڑھتا ہوں، زیادہ صدقات دیتا ہوں، زیادہ خیرات کرتا ہوں، زیادہ وظائف پڑھتا ہوں، تو کون سا ایسا عمل ہے تو بتلا دے۔ کہتے ہیں وہ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد بولا، کہنے لگا آپ بالکل درست کہتے ہیں، میں کوئی لمبے چوڑے عبادتیں ریاضتیں نوافل نہیں پڑھتا، بس اتنی بات ہے کہ صبح و شام اٹھ کے اپنے دل سے پوچھتا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں،
کسی کے لیے بغض کوئی نہیں، یعنی کسی کے لیے عداوت، کسی مسلمان کا بیر میں نے اپنے دل میں پال کے رکھا ہی نہیں، میرا دل بڑا صاف ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے اٹھ پھر سینے سے لگ، سمجھ آ گئی ہے یہ تیرے دل کی صفائی ہے جس کی وجہ سے رسولوں کے امام نے 3 دفعہ تیرے لیے جنت کا اعلان فرمایا۔ رسولوں کے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دفعہ اعلان جنت فرمایا۔ اس کو صاف رکھیں، اس کے بور چھڑائیں، اس کی میل ختم کرائیں۔ کیا ضرورت ہے لمبی چوڑی باتیں؟ آپ یقین کریں کوئی تلخ کلامی کسی بس والے سے ہو جائے تو لوگ 15 دن اس کو ڈسکس کرتے ہیں، بھئی ہو گئی، وہ چلا گیا، نام کا پتہ کوئی نہیں، اللہ جانے کون تھا، ختم ہو گئی بات، چھوڑ دیں آپ۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اور بھی کچھ ہے اندر ہو تو وہ اندر نہیں آتے، کمرہ خالی ہو تو آتے ہیں، تو اگر اندر بڑا کچھ پہلے ہی موجود ہوگا تو رب رسول کہاں آئیں گے؟ اس کو دل کو صاف کریں، اچھی طرح صاف کریں تاکہ جن کا یہ ڈیرا ہے وہ آ کے اپنا ڈیرا تو سنبھالے نا۔ لیکن ہم نے بڑی ساری چیزیں پہلے سے پیدا کی ہیں، ان کو صاف کریں۔ کچھ لوگ تلخ ہیں، پریشان ہیں، طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی ہے، غصہ بڑا آتا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں اتنا پریشان کیوں ہوں، بور کیوں ہوتا ہوں؟ تو وجہ ہے نا اس کی دل پہ بوجھ بڑا ہے۔ حسد چھوڑ دینا چاہیے، عداوت چھوڑ دینی چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، سوچیں اچھی رکھنی چاہیے، دل کو صاف کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کو ہلکا پھلکا کر دے گا، ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہر شے تو دل کے اندر ہے، ایمان بھی، نفاق بھی، کفر بھی، اسلام بھی، سارا کچھ اسی کے اندر ہے۔ بلکہ حضرت سلطان صاحب نے تو کہا تھا کہ 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو ونگوں تانے ہو، تمبو ونگوں تانے، یعنی ایسے چھائے ہوئے۔ دل جب ٹھنڈا ہوتا ہے، تسلیم والا ہوتا ہے، اور باطن کے اندر جب انسان سکون میں ہوتا ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ اندر جم گئی ہیں، انہوں نے گھر کر لیا ہے، اندر ڈیرا لگا لیا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کا با یک دل بہتر است۔ فرماتے تھے دل پہ توجہ دے، یہ ٹھیک ہو گیا تو 1000 حج سے بھی تیرے لیے بہتری ہو جائے گی۔ تو جہاں سے مالک کا جہاں ڈیرا ہونا ہے وہ چیز میلی کچیلی ہے، بڑی بری حالت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں نے، قدورتیں، نفرتیں، موقع بھی آتا ہے نا جب صاف کرنے کا تب بھی نہیں کرتے، کوئی معافی مانگنے آ بھی جائے تو نہیں دیتے، کوئی بندہ وضاحت دے کہ کہنا بھی چاہے نا کہ یہ معنی نہیں تھا اور میرا یہ مطلب تھا، تو اس وضاحت کو قبول کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، جان اڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھ گئے۔ اور بڑے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا تھا، آئے تھے لوگ درگزر کا سوالی بن کر، لیکن وہ نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے دل پہ بوجھ بنا لیں گے، مختلف چیزیں طاری کر لیں گے، وہ اندر سلگتی ہیں، اندر آپ کے وہ میل کچیل بڑھا دیتی ہیں، بوجھ بڑھ جاتا ہے، طبیعت تلخ ہو جاتی ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے، لب و لہجہ کانٹوں کی طرح چبھتا ہے لوگوں کو۔ لیکن اگر دل آپ صاف رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، حوصلے والا رکھیں، آپ کے اندر کوئی شے نہ ہو کسی بندے کے لیے، تو پھر آپ یقین کریں کہ زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو سکون ملتا ہے، پھر آپ نماز بھی تسلی والی پڑھیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو انہیں اپنا سمجھ کے ملیں گے، کیونکہ اندر شے ہی کوئی نہیں جب تو۔ اور جب آپ رات کو سوئیں گے تو پھر بھی رب کریم قرار والی نیند عطا فرمائے گا۔ لیکن جب وہ تلخیاں، وہ بوجھ، کل فلانے نے یہ کہا تھا تو آج سارا دن منصوبہ بندی کی کہ تگڑا جواب کیسے دینا ہے، کل ایک نے اینٹ پھینکی تھی تو آج پتھر جمع کر کے رکھے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں نے برسانے ہیں، تو پھر تو آپ اس کام لگے ہوئے ہیں، پھر تو جان چھوٹے گی نہیں، اس کا کوئی حد بندہ ہی نہیں۔ ہر شعبے کے اندر کچھ لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ افضل ہوتے ہیں۔ مجھ سے آپ پوچھیں گے کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو میں نے تاجر کا تو نہیں نہ بتانا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں بندہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے، میں بتاؤں گا فلاں بندہ بڑا زبردست حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے۔ میں تو اپنے شعبے کے تعلق سے بات کروں گا کہ فلاں آدمی زبردست مفتی ہے،
اپنے شعبے سے. آپ پوچھ لیں کسی تاجر سے کہ آپ کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو اس نے عالم کا تھوڑی بتانا ہے. وہ کہے گا فلاں آدمی جو ہے اس کا کاروباری معیار بھی اچھا ہے, سٹیٹس بھی اچھا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی بڑا تجربہ ہے, وہ اپنے رنگ میں بڑے آدمی کا نام بتائے گا. سیاستدانوں سے آپ بات کریں گے وہ کسی بڑے سیاستدان کا نام بتائیں گے.